جن بچوں نے اس عرصے میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، انہیں، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو بہت مبارک، اور مالک تعالیٰ ان کا یاد کرنا، ان کے والدین کا ایک ایثار، ان کے اساتذہ کی محنت، ان بچوں کی اپنی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس کو ایک بات کا کہ قرآن مجید، جو خود قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ اس مالک تعالیٰ کے ہاں سے یہ کلام نازل ہوا، مالک سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قلب اطہر پر جبرائیل امین یہ وحی لے کر آتے رہے۔ یہ کلام حق کہ اس کلام کی تکمیل کے بعد لب جبرائیل خاموش ہے، اور جس طرح سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کا دن جب تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، مکمل کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میری رضا دین اسلام ہے، سلامتی والا راستہ، سلامتی والی گفتگو، سلامتی والا رہن سہن، سلامتی والا معاشرہ، یہ سارا کچھ۔ اور یہ کلام مجید، اس کو اگر ایک کتاب کی صورت میں دیکھا جائے تو ترجمے کے بغیر 600-700 صفحے کی کتاب بنتی ہے۔ 600-700 صفحے بہت بڑا والیوم ہے۔ کوئی کتنا بڑے سے بڑا حافظے والا شخص ہو، 2 صفحے حرفاً یاد کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ 600 سے زائد صفحے اور زیر زبر کی درستگی کے ساتھ یہ سینے میں منتقل ہونا، یہ یقیناً قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کی برکت ہے، یہ قرآن مجید کا کلام برحق ہونا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے اس کی کہ 2 صفحے حرفاً یاد کرنا، شاید اگر کوئی بہت بڑے حافظے والا ہو یاد کر لے، دوسرے تیسرے دن پھر وہ بھولا ہوگا، لیکن یہ وہ کلام برحق، یاد رکھنا اسے اور یاد کرتے رہنا یہ لازم ہے، اور یاد کرتے رہنا یہ اس تحصیل کا شکر ہے کہ جو یہ اتنا بڑا والیوم سینے میں منتقل ہوا۔ اور اس میں جس طرح سے احادیث مبارکہ میں کہ ایک حافظ جو قرآن مجید جس کے سینے میں منتقل ہوتا ہے، وہ اپنی 7 اوپر کی نسلیں اور 7 بعد والی نسلیں، ان کے لیے شفاعت کا سبب بنتا ہے، کہ قرآن مجید خود بھی نعمتوں اور برکتوں والی کتاب ہے، کہ جو خود اور جس سینے میں منتقل ہو جائے اس سینے کا کیا کہنا۔ اور اس کتاب کا سینے میں منتقل ہونا، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو پھر یاد رکھے، سنائے قرآن مجید رمضان میں، باقی ایام میں، کسی بھی طرح سے، اور اس کو یاد رکھنا ہی اس کا شکر ہے۔ مالک تعالیٰ جن بچوں نے یہ محنت کی، ان کی اس محنت کو جن والدین نے یہ ایک فراق برداشت کیا بچوں کا، اپنے بچوں کو گھر سے، والدین سے علیحدہ رکھا ایک عرصے کے لیے کہ قرآن مجید انہیں یاد ہو جائے،
ان کا یہ ایثار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان اساتذہ کا، ساتھیوں کا کہ جنہوں نے ہمت بندھائی، جنہوں نے ان کے لیے محنت کی، یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور روز آخر اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور ایک شے دیکھیے، مجھے بہت عرصہ پہلے اسکول کی فیس، اور یہ فیس نامینل، شاید جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اگر دیکھے تو اس سے کیا خرچے پورے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مدارس کا یا ایسی جگہ جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، ایک بہت عجیب طرح کا ان کا کنسپٹ ہے، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ وہاں کے طلباء جو ہیں ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں میں نے یہ سوچ کر کہ یہ نامینل فیس کے بچہ آئے وہ کہے جی میں فیس دے کے پڑھ رہا ہوں، وہ یہ نہ کہے کہ میں مفت پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ مالک میری ایک اپنی سوچ ہے کہ درس نظامی کروانا ہے، لیکن صف پر یا ٹاٹ پر یا کارپیٹ پر بٹھا کر نہیں، کرسی میز پر بٹھا کر، وہ اس وقت پھر وہ درس نظامی کراؤں گا کہ پھر وہ جب جا کے ممبر پر کھڑا ہوگا تو پھر کم از کم اپنی ایک عزت نفس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کہ ہمارے ہاں، میں سچی بات ہے، میں نے بہت سے فورمز پر یہ بات کہی کہ ہمارے دیہات میں جو کچھ دیہات میں ایک انگریز کا لایا ہوا قانون ہے کہ یہ کاشتکار ہے، یہ غیر کاشتکار ہے، اور غیر کاشتکار کو ہمارے دیہاتی ماحول میں، زبان میں کمی کا نام دیا گیا ہے، اور مولوی اسی صف میں شامل ہے۔ یہ میری سچی بات ہے، ایک خواہش ہے کہ ایسے لوگ محراب میں کھڑے ہوں جن کا گزارا یا جن کی گزران محراب کی وجہ سے نہ ہو، ان کے آمدن کے اور سورسز ہوں، ان کی آمدن کی اور راہیں ہوں، اور وہ اللہ کی خاطر محراب میں کھڑے ہوں۔ وہ کسی کی طرف نہ دیکھیں کہ کہیں سے مجھے یہ چیز آئے گی، یہ چیز آئے گی تو میرا گزارا ہوگا یا میرا گزارا چلے گا۔ وہ لینے والا ہاتھ نہ ہو، وہ دینے والا ہاتھ ہو۔ اور یقیناً اس مالک کی بارگاہ میں استدعا یہی ہے کہ یہ سوچ جو ہے، خیال جو ہے، اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا